بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارت میں کسانوں کے ساتھ مودی سرکار کے ناروا سلوک اور استحصال نے جہاں مودی سرکار کو رسوا کر دیا ہے، وہیں پاکستان میں کسانوں کے لیے ایک اور اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے کامیاب جوان پروگرام کے بعد کامیاب کسان منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کل ساہیوال میں کامیاب کسان پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ منصوبے کے تحت وہ کسان جو وسائل کی کمی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں، ان کی مدد کریں گے۔ حکومت زرعی شعبے سے وابستہ نوجوانوں کو مالی اور تکنیکی مدد فراہم کرے گی۔ کل وزیراعظم نوجوان کسانوں میں ٹریکٹر بھی تقسیم کریں گے۔ یورپ کی پارلیمنٹ میں پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈے کے نتیجے میں بھارت کو خود جواب دہ بننا پڑ گیا ہے۔ مختلف ممالک کے کردار کے جائزے کے لیے یورپی پارلیمنٹ میں 2 روزہ سماعت مقرر ہوئی۔ سماعت میں بھارت کی مدد سے چلنے والی ڈس انفو لیب کا معاملہ زیر بحث آیا۔ تحقیق میں بھارتی جعلی ویب سائٹس اور جعلی پیجز کا پردہ چاک کیا گیا۔ بتایا گیا کہ بھارتی نیٹ ورک طویل عرصے سے یورپ اور عالمی اداروں کو متاثر کر رہا تھا، جس کا مقصد ایک بھارتی سیاسی پارٹی بی جے پی کو فائدہ پہنچانا تھا۔ نیٹ ورک نے بھارتی عوام کو غلط تاثر دیا اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ سماعت کے دوران یورپی قانون ساز ادارے نے اس امر پر تشویش کا اظہار کیا کہ مودی سرکار جھوٹ گھڑنے کی ہر حد پار کر سکتی ہے۔ تحقیق کے بعد ڈس انفو لیب محققین اور خاندانوں کو دھمکیاں دی گئیں، جس پر یورپی پارلیمان کی جانب سے ای یو ڈس انفو لیب کو دھمکیوں کی مذمت کی گئی۔ ڈس انفو لیب میں کہا گیا تھا کہ بھارتی نیٹ ورک جنیوا میں طلباء کو پیسے دے کر پروپیگنڈا کراتے اور جعلی این جی اوز بنواتے تھے۔ گزشتہ 15 سال سے گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ بھارتی پروپیگنڈے کا مقصد پوری دنیا میں پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانا تھا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرپشن گزشتہ برس کے مقابلے میں بڑھ چکی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن سے متعلق عالمی رینکنگ جاری کر دی ہے، جس میں 180 ممالک کی فہرست میں پاکستان کا 124واں نمبر ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق کرپشن رینکنگ میں پاکستان کی گزشتہ سال کے مقابلے میں 4 درجے تنزلی ہوئی ہے۔ 2019 میں کرپشن سے متعلق اس فہرست میں پاکستان کا رینک 120 تھا۔ گزشتہ سال کرپشن کے خلاف پاکستان کا سکور ریٹ 31 رہا، جبکہ بھارت کرپشن کے خلاف 40 سکور کے ساتھ 86 نمبر پر رہا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ میں صومالیہ اور جنوبی سوڈان کرپٹ ترین ملک قرار دیے گئے ہیں۔ گزشتہ 2 برس میں نیب نے کرپشن کے 365 ارب روپے برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کا رینک 124 ہو گیا ہے۔ امریکہ میں حالیہ صدارتی انتخابات کے رزلٹ کو تسلیم کرنے سے انکاری حلقوں کی جانب سے ممکنہ داخلی تخریب کاری کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ سابق صدر ٹرمپ کے حامیوں کا حملہ ہونے کے بعد اس حوالے سے پہلے بھی خبردار رہنے کا انتباہ کیا جاتا رہا ہے۔ انتخابات کے رزلٹ کو مسترد کرنے والے افراد اور گروہوں کی جانب سے تشدد کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری میں غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ تقریب کی سیکیورٹی کے لیے امریکی دارالحکومت میں مکمل کرفیو بھی نافذ کرنا پڑا اور 20,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے۔ نظریاتی محرکات کی بنا پر بعض شرپ پسند عناصر تشدد پر اکسانے کی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو موجودہ حکومت کا قانونی اختیار تسلیم نہیں کرتے۔ پولیس کی جانب سے طاقت کے استعمال کو جواز بنا کر یہ گروہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے دنیا بھر کے سربراہان مملکت کے ساتھ ٹیلی فونک رابطوں کے سلسلے میں روسی ہم منصب سے بھی گفتگو کی ہے۔
دونوں رہنماؤں کی گفتگو کا محور جوہری ہتھیاروں سے متعلق معاہدے سٹارٹ پر رہا۔ باراک اوباما دور میں ہونے والے دونوں ممالک کے درمیان اس معاہدے کی میعاد 6 فروری کو ختم ہو رہی ہے، جس کی توسیع کے لیے دونوں ممالک خواہش کا اظہار کر چکے ہیں۔ روس کی جانب سے جاری بیان میں ٹیلی فونی گفتگو کو دوستانہ اور کاروباری نوعیت کی قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے اہم مسائل پر تبادلہ خیال کیا، جبکہ امریکی میڈیا پر تجزیہ کاروں کا اس گفتگو سے متعلق کہنا تھا کہ صدر جو بائیڈن نے اولین گفتگو میں ہی روسی ہم منصب پر واضح کر دیا ہے کہ نئی حکومت کا روس کے ساتھ رویہ سخت ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ سابق صدر ٹرمپ روسی صدر کے ساتھ اچھے تعلقات پر کئی بار فخر کا اظہار کر چکے ہیں، جبکہ روسی صدر نے جو بائیڈن کی انتخابی فتح کو قبول کرنے میں بھی تاخیر سے کام لیا تھا۔ ساروو گنگولی کو طبیعت خراب ہونے پر ایک بار پھر ہاسپٹل میں داخل کیا گیا ہے۔ سابق کپتان اور بائیں بازو سے کھیلنے والے دنیا کے بہترین اوپنر میں سے ایک ساروو گنگولی کو سینے میں تکلیف کے باعث دوبارہ ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑا ہے۔ 48 سالہ ساروو گنگولی کی دل کی 3 شریانیں بند ہونے پر اسی ماہ اینجیوپلاسٹی ہوئی تھی۔ ہاسپٹل ذرائع کا کہنا ہے کہ مایا ناز کھلاڑی کے دوبارہ سے کیے گئے تمام ٹیسٹ نارمل ہیں اور ای سی جی میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی گئی ہے، تاہم آئندہ 48 گھنٹوں میں دوبارہ اینجیوپلاسٹی کی جا سکتی ہے۔ انڈین سپریم کورٹ نے سیف علی خان سمیت ویب سیریز تانڈو بنانے والوں کی گرفتاری روکنے سے ہاتھ اٹھا لیے ہیں۔ حکمران جماعت بی جے پی کے کئی رہنماؤں اور ہندوؤں کی جانب سے فلم کے ہدایت کار سمیت پوری کاسٹ کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کروائی گئی ہے۔ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد ویب سیریز انتظامیہ نے سپریم کورٹ میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کی تھی، جس پر سپریم کورٹ نے بھی ہاتھ اٹھاتے ہوئے درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ ویب سیریز تانڈو کے فنکار اور انتظامیہ کے خلاف اب تک اتر پردیش میں 3 مقدمات درج کیے جا چکے ہیں، جبکہ دیگر ریاستوں میں بھی مقدمات درج ہیں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پرواز پی کے 304 کے پائلٹس نے 23 جنوری کو دوران پرواز ہوا میں اڑتی ہوئی کوئی چیز دیکھی ہے، تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ وہ کیا چیز تھی اور اس کے متعلق مزید معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ پائلٹس نے واقعے کی ویڈیو بنا کر اسے ضوابط کے مطابق رپورٹ کیا تھا، جس کے بعد معاملے کی چھان بین کی جا رہی ہے، تاہم اس چیز کے بارے میں فی الوقت کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس حوالے سے تمام باتیں مفروضوں پر مبنی ہے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت یہ مبینہ اڑن تشریح پی اے اے کی پرواز پی کے 304 سے کہیں زیادہ بلندی پر پرواز کر رہی تھی۔ پاکستانی حکومت نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر اسد درانی کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی مخالفت کر دی ہے۔ اسد درانی 2008 سے دشمن عناصر بالخصوص بھارتی خفیہ ایجنسی سے رابطوں میں تھے۔ ان کا نام ریاست مخالف سرگرمیوں کے باعث ایگزٹ کنٹرول لسٹ یعنی ای سی ایل میں شامل کیا گیا تھا۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر اسد درانی 32 سال پاکستانی آرمی کا حصہ رہے اور اہم اور حساس عہدوں پر تعینات رہے۔ اسد درانی کے خلاف انکوائری حتمی مرحلے میں ہے اور اس مرحلے پر ان کا نام ای سی ایل سے نہیں نکالا جا سکتا۔ حکومت پاکستان کی طرف سے داخل کردہ جواب میں کہا گیا ہے کہ اسد درانی نے 12 اور 13 اکتوبر کو سوشل میڈیا پر جس رائے کا اظہار کیا تھا اسے بھی کسی محب وطن شہری نے اچھا نہیں سمجھا۔ سابق سربراہ آئی ایس آئی نے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق چیف کے ساتھ مل کر کتاب بھی لکھی۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ کتاب کا سیکیورٹی لحاظ سے جائزہ لیا گیا۔ انکوائری بورڈ کے مطابق کتاب کا مواد پاکستان کے مفادات کے خلاف تھا۔ سعودی فٹ بال لیگ نے 63 خواتین کو ریفری کے طور پر مقرر کر دیا ہے۔ نئی بھرتی ہونے والی خواتین میں سے 18 کا تعلق ریاض، 28 کا تعلق جدہ، 14 مشرقی ریجن جبکہ 3 مدینہ منورہ سے ہے۔ نئی ریفری کو اجازت نامہ دینے کی تقریب آن لائن منعقد کی گئی۔ دوستو، یاد رہے کہ نئی بھرتی ہونے والی ریفری خواتین کے فٹ بال مقابلوں کے لیے مختص ہوں گے۔
ماہرین موٹاپے کو بیماریوں کی ماں قرار دیتے ہیں۔ موٹاپے کے شکار افراد اس مشکل سے نکلنے کے لیے ہر طرح کی تدبیریں کرتے ہیں، لیکن اب اس کا حل ماہرین نے پانی پینے میں ڈھونڈ نکالا ہے۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق اگر موٹاپے کا شکار افراد کھانا کھانے سے قبل پانی پی لیں تو وہ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کھانا کھانے سے صرف آدھا گھنٹہ قبل پانی پیا جائے تو یہ آپ کا وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق موٹاپے کا شکار افراد کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پی لیں تو یہ ان کے وزن میں کمی لانے کے لیے بہتر ہے۔ ماہرین نے تحقیق کے دوران ایسے زیادہ وزن کے حامل افراد کا 22 ہفتوں تک جائزہ لیا، جنہیں روزانہ کھانے سے قبل 2 گلاس پانی پلایا جاتا تھا، اور اس تحقیق کا سامنے آنے والا نتیجہ انتہائی حیران کن تھا۔ ان افراد کے وزن میں صرف 12 ہفتوں میں 4.3 کلو گرام کی کمی واقع ہو گئی۔ ماہرین نے اس تحقیق کے نتیجے میں دیکھا کہ جن افراد نے کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل پانی پیا تھا ان کا وزن 4.3 کلو گرام کم ہو گیا، جبکہ باقی نصف افراد کے وزن میں صرف 0.8 کلو گرام وزن کی کمی دیکھی گئی۔ تحقیق کے دوران ماہرین کی جانب سے شرکاء کو صرف سادہ پانی پینے کی اجازت تھی اور دیگر مشروبات کا استعمال سختی سے منع تھا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔